انسان اسے اپنی ضرورت سمجھ کے تو کبھی کبھی کر لیتا ہے، عبادت سمجھ کے نہیں کرتا۔ اور وہ عبادت ہے یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے بیان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادتی سے مراد اب دعائی کہ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرمانے میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ پہلے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو مجھ سے میری اس عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے وعید بیان فرما دی کہ میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ اب اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے رب کا محتاج ہے۔ اس کائنات اور اس دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں رب کا محتاج نہیں ہوں، اور جو بندہ اپنے رب سے کبھی بھی دعا نہیں مانگتا، گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے رب کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تکبر کا مطلب ہے بڑائی کرنا، یعنی یہ اپنے آپ میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، مجھے رب سے کچھ مانگنے کی اجازت نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے کہ میں انہیں رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ گویا کہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ میرا ہو اور مجھ سے مانگے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں بنایا کہ اسے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے یا اسے کوئی غم نہ لاحق ہو۔ علامہ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دری دنیا کسب غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان بے غم نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اسے کوئی دکھ لائق نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دکھ لائق نہیں ہے، فرمایا کہ وہ ابن آدم نہیں ہے، وہ آدم کا بیٹا ہو، دکھ لائق نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جب انسان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کسی مشکل میں آتا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرے، اسی سے مانگے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ چاہتے بھی ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ اس دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا سخی ہو، اس کے در پہ جاؤ، ایک بار جاؤ گے، دوسری بار جاؤ گے، تیسری بار جاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ تھک جائے گا اور تمہیں جھڑک کے واپس کر دے گا۔ لیکن خالق کائنات کا ایسا دربار ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک بار آؤ تب بھی سنوں گا، بار بار آؤ تب بھی سنوں گا، دن کو آؤ پھر بھی سنوں گا، رات کو آؤ پھر بھی سنوں گا، مجمع میں آؤ پھر بھی سنوں گا، اکیلے آؤ تب بھی سنوں گا، آواز سے بولو پھر بھی سنوں گا، اور اگر آواز بھی نہیں نکالتے دل ہی دل میں مجھ سے دعا کرو میں پھر بھی سنوں گا۔ تو اللہ فرماتے ایسے نہیں سنوں گا، اس کو تمہیں عطا بھی کروں گا۔ اللہ کبھی کسی کو نہیں جھڑکتا، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یوں آتا ہے کہ جو لوگ زیادہ تر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اکثر اوقات اللہ سے مانگتے ہیں،
اگر ان کو کبھی کوئی مصیبت لاحق ہو جائے اور پھر یہ اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائیں تو رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ کتنی مانوس آواز ہے، مانوس جانی پہچانی آواز ہے کہ یہ تو عام طور پہ ہمیں پکارتا رہتا ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی ضرورت کو فوراً پورا کر دو۔ اور اگر کوئی بندہ جب صحت ہو تو رب کو بھول جائے، جب خوشی ہو تو رب کو بھول جائے، فراوانی ہو رب کو بھول جائے، جب بیماری آ جائے تب پھر گر گڑائے، کبھی غربت آ جائے پھر رب سے مانگے، کبھی غم آ جائے پھر اللہ کے دربار میں آئے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آیا ہے یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب یہ اللہ سے مانگنے کے لیے آتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے فرماتے یہ تو نامانوس آواز ہے، اس نے تو کبھی ہم سے مانگا ہی نہیں ہے، آج یہ کس لیے ہمارے دربار میں آیا ہے۔ اس لیے اللہ سے عرص پیدا کرے، اللہ سے مانگتے رہا کرے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اب دعا بالکل عبادت، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس پہ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ دعا عین عبادت ہے، دعا بھی عین عبادت ہے۔ جیسے مغز کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا جسم کھوکھلا ہے، ویسے اگر کسی عبادت کے اندر دعا شامل نہیں ہے تو فرمایا یہ عبادت بھی کھوکھلی ہے۔ اس لیے انسان کو جو بھی ضرورت آئے وہ اپنے رب سے مانگے، اللہ سے محبت کے ساتھ مانگے، اس امید کے ساتھ مانگے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میں جو بھی مانگوں گا اللہ مجھے عطا کرے گا۔ گناہوں پہ ندامت بھی ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ انس آؤ فلاں آدمی کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ عیادت کہتے ہیں مریض جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا، اس میں بھی بڑا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو عام طور پہ فضائل اعمال والے بھی بیان کرتے رہتے ہیں ہمارے تبلیغ والے احباب، فرمایا کہ اگر صبح کو کوئی آدمی کسی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی دعا مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی دعا مغفرت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر لائے ہیں، اس میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بیمار آدمی کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے، فرمایا جب تک وہ اس بیمار بندے کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح اس نے اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگایا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم نے اس نیکی کو بھی نام و نمود کی نظر کر دیا۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آیا تھا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ فلاں موقع پہ جب میں بیمار ہوا تھا نا تو وہ آیا تھا میرے پاس، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے کہتے میں نہیں جاتا اس لیے کہ وہ تو کبھی آیا ہی نہیں میرے پاس۔ جب یہ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں تو ڈیوٹی پہ چلی جاتی ہے۔ کسی مسلمان کے پاس جانا ہے تو اس لیے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان ہو جسے آپ جانتے ہیں اور کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر اس کے پاس جائیں گا تیمارداری کے لیے۔ اور اس موقع پہ بھی ایک گزارش کر دیتا ہوں، ہر کام کے اندر آج کل مسلمانوں کی زندگی سے آداب ختم ہو گئے۔ بیمار کے پاس جب جاتے ہیں اتنا زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ تم سے تنگ آ جاتا ہے،
اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ تشریف لے جائیں، جبکہ ادب یہ ہے کہ بیمار کے پاس جاؤ، فضولیات نہ بکو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، اس کو جا کے پوچھو اور دعا کرو، تسلی والے جملے کہو، مایوسی والے نا امیدی والی جملے نہ کہو، اور چند لمحے چند منٹ بیٹھ کے فوراً واپس آ جاؤ تاکہ وہ تم سے تنگ نہ ہو جائے۔ یہ ادب ہے۔ شریعت کتنا خوبصورت ہے، ہمیں کیسی کیسی باتیں سکھاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انس آؤ، فلاں بندے کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ اب حضرت انس بھی ساتھ ہیں، اس بندے اور صحابی رسول کے پاس پہنچے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضور اس کے پاس پہنچے تو وہ حالت مرگ میں تھا، یعنی کہ جان کنی کی حالت اس کو لگی ہوئی تھی، آخری وقت تھا اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجدک، فرمایا تم کیسے پاتے ہو اپنے آپ کو اس حال میں کہ جب زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے، آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، اب تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ قربان جائیے حضور کے تربیت یافتہ تھے، ان کی زبانوں کے جملے کیسے ہوا کرتے تھے۔ اس بندے نے کہا انا ارجو اللہ، فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر دوسرا جملہ کہنے لگے اور پھر میں اپنے گناہوں پر ڈر بھی رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھے پکڑ لے۔ جس بندے کے اندر یہ دو کیفیات پیدا ہو جائیں کہ اللہ سے امید بھی کامل ہو کہ اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، اور ساتھ میں اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہو، ڈر بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب اس بندے نے کہا نا کہ یہ کیفیت ہے، اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہے، اپنے گناہوں پہ ڈر بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو جس بندے کے اندر یہ کیفیت ہو، جب وہ اللہ سے امید لگا کے جائے اللہ عطا کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے ڈر رہا ہو اللہ اسے بے خوف کر دیتے ہیں۔ اللہ سے معافی کی امید ہے، اللہ معاف کر دیں گے، گناہوں سے ڈر رہے ہو اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے، عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اس سے بڑی حدیث ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، فرمایا کہ موت کے وقت جس بندے کے دل میں اللہ کی ملاقات کی محبت ہو، چاہت ہو کہ میں اب یہاں اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں، رب سے ملاقات کروں گا، فرمایا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ انسان اگر یہ اللہ سے ملنے کے شوق میں جا رہا ہے نا تو وہ اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیفیت نصیب کی تو ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں نا کہ ساری زندگی گناہوں پہ گزارتے اور آخر میں یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ کی ملاقات کی محبت کا شوق ہو۔ یہ ان کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو کے گزارتے ہیں، بچ بچا کے زندگی گزارتے ہیں، یا اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو توبہ کر کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سن لیجئے، فرمایا ومن ابغض لقاء اللہ ابغض اللہ لقاءہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو مرنے کے وقت ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ کیفیت ان کو ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کی شوق میں نہیں ہوتے جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری۔ اہل اللہ کی موت کے واقعات کو دیکھیں، آخری وقت جب آتا ہے تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، گویا کہ ان کو دنیا سے جانے کا کوئی غم نہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں کی خوشی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی دیکھتے ہیں
جب آخری وقت ہوتا ہے تو بیچارے ڈرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، جسم پہ عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، گویا کہ انہوں نے آگے اپنا مقام دیکھ لیا ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہاں ہمارے لیے کیا تیار ہو گیا تھا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے نا، اب اس دنیا کی زندگی باقی ہوتی ہے، مرنے والے کو اپنا مقام نظر آ جاتا ہے۔ جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں دیکھ کے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے میں نے کہاں جانا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر بندہ نیک ہو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار کے جا رہا ہو، فرمایا خوشبودار کپڑے لے کے آتے ہیں، خوشنما شکل میں آتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور پھر جب روح قبض کرنے کے بعد اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، فرشتوں کی لائنیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اتنی خوش نصیب روح ہے، مجھے دے میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں۔ وہ چھینتا ہے تو دوسرا چھین لیتا ہے، وہ لیتا ہے تو تیسرا چھین لیتا ہے۔ ارے یہی کیفیت ہوتی ہے جب کہ مسلمان کا جنازہ اپنے کندھوں پہ رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں نا، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے کندھا دے دوں، اس لیے کہ مومن ہے، اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، اس کا اعزاز ہونا چاہیے۔ تو فرشتے اس اعزاز کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بندہ گناہگار ہے، کافر ہے، تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں بری شکل ہوتی ہے، بڑے سخت ترین اوزار لے کے آتے ہیں، عجیب کیفیت حدیث مبارکہ میں آئی، فرمایا جب اس کا روح قبض کرنے لگتے ہیں، اس کی روح جسم کے ایک ایک انگ کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور فرمایا یہ ایسے روح نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں اس کی روح کو، جس طرح کہ ریشمی کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دو اور اسے کھینچو تو فرمایا وہ پھٹ کے ایسے باریک قسم کے ٹکڑوں کے اندر بٹ جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی انسان کی روح کو جب وہ کھینچتے ہیں، وہ جسم کے مختلف حصوں کے اندر بٹ جاتی ہے، بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں، اور پھر فرمایا یہ فرشتے جب اسے آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ دوسرے کی طرف پھینک مارتا ہے کہ یہ بدبخت آدمی ہے، بدبخت روح ہے، اسے تم لے کے جاؤ، دوسرا تیسرے کے پاس پھینک مارتا ہے۔ یہی کیفیت جاری رہتی ہے، جب یہ آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فرمایا اس کا اوپر جنت والوں کی طرف کوئی مقام نہیں ہے، اسے اسفل السافلین کے اندر پھینک دیا، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف جانے کے دروازے بھی ان کے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اللہ کو راضی کرے، اللہ کی محبت آنی چاہیے، اللہ کی رحمت پہ امید ہونی چاہیے۔ اللہ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جنہیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ نے یہ جو رحم ہے، محبت ہے، اس کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ یہ اس پوری کائنات کے اندر اتارا ہے۔ اب اس ایک حصے کے اندر آپ لوگ اپنی ماں کی محبت بھی دیکھتے ہو، سارا کچھ لٹانے کے لیے بچے پہ تیار ہو جاتی ہے، اگر اس کے بس میں چلے نا تو اپنے خون کا ایک قطرہ بھی اس کے اوپر، ایک قطرہ تک بھی نہ بچائے اس کے لیے۔ باپ کی محبت دیکھ لو، خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کو خوشی دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اسی محبت سے اس کائنات کے اندر جانور کسی دوسرے جانور سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ پوری کائنات کے اندر ذی روح چیزیں جو اس کے اندر انس کا مادہ پایا جاتا ہے، رحم و کرم کا مادہ پایا جاتا ہے، محبت کا عنصر پایا جاتا ہے، یہ وہ اللہ نے جو 100 حصے بنائے تھے اس میں سے ایک حصہ جو اس کائنات کے اندر اتارا ہے، یہ اسی کی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ اب پھر خود اندازہ لگائیے کہ ایک حصہ اس کائنات میں اتارا تو ماں بچے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، اور جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اس کے پاس تیرے اور میرے لیے انسان کے لیے کتنا محبت ہوگی، کتنا محبت ہوگی۔ انسان کی اللہ اس انداز میں حفاظت فرماتے ہیں، کبھی انسان غور کرے تو پتہ چلے گا۔
کہ اللہ کیسے میری حفاظت فرمائے، کتنا مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ 100 سال اگر کسی بندے نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں، 100 سال، آخر میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتا ہے تو گویا ایسے لگتا ہے جس طرح رب اس کے انتظار میں بیٹھا ہوگا، اسی وقت معاف کر دے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک واقعہ لکھا تھا کسی کتاب کے اندر، فرمایا کہ آدمی 70 سال اس کی عمر تھی، اس کو دل کا کوئی مسئلہ بن گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی آپریٹ کر کے دل نکالنا پڑے گا، پھر اس کی صفائی کرنی پڑے گی، پھر ہم اس کو دوبارہ آپ کے جسم کے اندر رکھیں گے۔ انہوں نے یہ عمل کیا، اس عمل پہ تقریباً کو 3 گھنٹے لگے۔ اس کے بعد جب اس کا دل رکھ دیا گیا، جب اس بندے کو ہوش آیا تو انہوں نے جو بل اس کے پاس پکڑایا ہے وہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں تھا، تو یہ بندہ رونے لگ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ اگر فرصت نہیں ہے تو بتاؤ، ہم کچھ رعایت کر لیں گے۔ اس نے کہا بات یہ نہیں، نہ میں تم سے رعایت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ بھی لو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں اور دے سکتا ہوں، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ تم نے میرے دل کی صرف 3 گھنٹے حفاظت کی ہے، دل لاکھوں کا بنا کے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرا رب کتنا مہربان ہے جو 70 سال سے میرے دل کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور آج تک 1 روپے کا بھی دل نہیں کھوایا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ ایک نعمت جو اللہ کا رکھی ہے یہ بہت بڑی ہے۔ میں نے بات چلائی تھی کہ اللہ خود فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ دعا مستقل ایک عبادت ہے، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اسے عبادت سمجھ کے اپنے رب سے مانگ لیا جائے۔ روزانہ 24 گھنٹے کے اندر ہم اپنا ایک وقت متعین کریں کہ میں اتنی منٹ اپنے رب سے مانگا کروں گا، اور اس میں مانگنا کیا ہے؟ اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی مانگو، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو۔ اللہ والے جو ہے نا، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا۔ اس لیے کہ جب اللہ انسان کا بن گیا، اللہ انسان سے محبت کرنے لگا تو ساری کائنات اللہ اس انسان کے تابع کر دیتا ہے۔ آپ بھلا چاہتے ہیں کہ آپ کا دوست بیمار رہے، مصیبتوں میں رہے، پریشانیوں میں رہے، جب اللہ سے دوستی لگا لی ہے نا تو تمہاری پریشانیوں کو پھر اللہ باقی نہیں رکھے گا، یہ خود بخود عطا کرتے چلے جائیں گے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کے زمانے کا واقعہ ہے، مشورہ ہوا کہ جی اللہ سے مانگے، مرکز کے لیے ضروریات ہیں۔ جب تہجد کا وقت ہوا، تمام بزرگ جن جن کے ذمہ لگا تھا سارے اگلے دن جب آئے ہیں کارگزاری ہونے لگی، ہاں جی اللہ سے مانگا تھا، کہتے ہیں جی مانگا تھا، آپ نے مانگا تھا۔ جب باری آئی حاجی صاحب عبد الوہاب کی تو ان سے جب پوچھنے لگے کہ آپ نے بھی مانگا تھا تو کہنے لگے نہیں، اس لیے کہ جب میں نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا نا مجھے شرم آ گئی کہ میں رب سے دنیا مانگوں، اس لیے میں نے تو یہ مانگا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا بن جا۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے، اللہ والوں کے انداز بھی اپنے ہوتے ہیں۔ اس لیے خواجہ منظور الحسن رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، تہجد کا وقت تھا، ایک دن بیٹھے تھے تو پھر کہنے لگے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ دل کے اندر خیالات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہے، فرمانے لگے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یا اللہ اب کوئی خواہش میرے دل میں باقی نہیں رہی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی کہ میرا دل اب تیرے لیے خالی ہو گیا، اب تو اس میں آ جا۔ اس لیے کہ ناپاک جگہ پہ اللہ نہیں آتے۔ اگر دل میں ناپاکی ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، رب نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ غلط چیز اس میں موجود ہے، اسے صاف کرو پھر رب آئے گا۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق